ارشاد حضرت اہدیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، تکرار کرے، ضدیت کرے تو پھر مباہلہ ہوگا۔ اللہ کو ضدی لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ہٹ دھرم لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ابناء الدلیل پسند ہے۔ دلیل کو مانو، دلیل دو یا دلیل لو۔ خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی پر کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرو، نہ کسی پر اعتراض بغیر دلیل کے ہو۔ ویسے بھی مہذب قوموں کی نشانیاں کچھ اور ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ 3 لوگوں کو تو مولا علی کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے۔ ایک 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدل کا کیا تعلق علی کہنے سے؟ دوسرا کنجوس کو، کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اور تیسرا تنگ نظر کو۔ گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا، تنگ نظر۔ بزدل تو علی کا چاہنے والا ہوتا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے جو سنی ہوئے ہیں۔ کہنے لگے مولانا آپ نے کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے پاس سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کا نام لینے سے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں، حرم امام رضا میں، حرم بی بی معصومہ میں جب ایک سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے دل کرتا ہے میں اسے جا کے پیار کروں۔ دو وجوہات پر۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور دوسرا یہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مگر اور اسی طرح عزیزان گرامی وہ شیعہ اچھا نہیں لگے گا فخر سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی نا، اگر ہمیں کسی بنیاد پر غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بنیاد پر ملے گی کہ ہم علی کو افضل مانتے ہیں، افضلیت علی۔ اور الحمدللہ بہت ہی اس وقت ہماری ملت میں بہت ہی اچھے انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ راج ناصر صاحب تشریف فرمائے، مسلسل قومی ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ حضرت علامہ عارف واحدی صاحب اور حضرت علامہ ساجد علی نقوی صاحب، اسی طرح تمام ذاکرین اور حوصلہ بڑھانا یہ بھی ملت کا کام ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ تنگ نظری، میں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، یہ مولا کے چاہنے والوں کی روش نہیں ہے۔ مولا علی نے تو ہمیں ایک قاعدہ دے دیا، انظروا
ما قال، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ من قال، کون کہہ رہا ہے۔ ہمیں دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، چپتے ہوئے جملوں کی پوسٹیں چل رہی ہیں، اشتعال انگیزی کا ماحول ہے، فرقہ واریت کی گرمی ہے، ایسے میں ملت کے جوانوں سے اور بچوں سے اور خواتین سے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ جیسے کا تیسا جواب نہیں دینا، بلکہ اگر وہاں سے کوئی ایسا پیغام آئے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، وہ جملہ آپ کو چبھ رہا ہو، تو بس اسے 3 ہی جملوں کا جواب دیں: حسینیت، یزیدیت، پاکستان، بس یہی جواب۔ دلیل سے بات کریں، حالات کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔